بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 10 مارچ ہے اور 9 رمضان المبارک ہے اور اس وقت ہم کوہاٹ میں ہیں۔ ہماری ٹیم جو ہے نا پچھلے 3 دنوں سے یہاں کوہاٹ میں موجود ہے اور اس کا مقصد یہاں آنے کا اور یہ جو 3 دن سے ہماری ٹیم موجود ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 22 نومبر 2024 کو شرپسند عناصر نے لوئر کورم میں بگن کا جو علاقہ تھا اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا اور اس میں ان کا جو بازار تھا اس کو جلایا، ان کے گھروں کو جلایا اور ایک بڑی تعداد میں تقریباً کوئی 1800 کے قریب خاندان وہاں سے مختلف کیمپوں میں اور اس کے علاوہ دو آبا، ہنگو، ڈھل اور پشاور کے علاقوں میں وہ منتقل ہوئے۔ آج ہمارا قافلہ روانہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی تقریباً کوئی 2500 افراد کے لیے جو ہے نا راشن کا انتظام ہے۔ اس میں ضروریاتی زندگی کی تقریباً ساری چیزیں ہیں، اس میں آٹا بھی ہے، چینی بھی ہے، چاول بھی ہے، گھی بھی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ بقیہ جو 20 دن ہے رمضان المبارک کے تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ راشن جو ہے نا وہ کافی ہوگا۔ تو میری تمام مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ آپ پاک ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ نہ صرف یہ کہ لوئر کورم میں جو متاثرین ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جا سکے بلکہ غزہ وغیرہ میں جو ہمارا کام ہے اس میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ تعاون کر سکیں اور اس کے علاوہ مختلف جو علاقے ہیں چاہے وہ جنوبی پنجاب کے ہیں، ترپارکر کے ہیں، کیپی کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، وہاں بھی ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کر سکیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔ کی خلق کی خدمت کا عزم و حوصلہ لے کر، خدا کی خلق کی خدمت کا عزم و حوصلہ لے کر، جہاں بخل سے نکلے وہ عزت دار بنتے ہیں، مصائب لے جنہیں گھیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کوئی بگن میں جلے یا پارا چنار میں، کسی کا کاروبار تباہ و برباد ہو، چاہے کورم کے اندر ہو یا چاہے پارا چنار میں ہو، کسی کا بنا بنایا سیٹ اپ اگر اجاڑا جائے، چاہے وہ بگن میں ہو یا چاہے پارا چنار میں ہو، وہ اس ملک کے شہریوں کا نقصان ہے، وہ عام لوگوں کا نقصان ہے، وہ عام لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی کرنے والے عناصر ہیں وہ نہ صرف اس ملک کے دشمن ہیں بلکہ اس قوم کے بھی دشمن ہیں اور وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم ایک قوم کی طرح مل جائیں، ایک قوم کی طرح اکٹھے ہو جائیں اور ایسے عناصر کا جس قدر ہو سکے دلیری کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں۔ اور جو لوگ ان نقصانات میں جو اس کے وکٹمز بنے ہیں، جن کے ساتھ یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، ان لوگوں کو کم از کم ایسے حالات میں ہم تنہا نہ چھوڑیں اور کوشش کریں کہ ان کے لیے ہم زندگی کا ایک ایسا کم از کم وقت گزارنے کا ایک ایسا سلسلہ بنا سکیں کہ وہ پھر سے دوبارہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ سکیں، پھر سے دوبارہ وہ اپنے حالات کی طرف واپس آ سکیں۔ تو اس حوالے سے بھی پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ یہی ساری خدمات سر انجام دے رہا ہے اور الحمدللہ پوری نہ صرف پاکستان کے مختلف علاقوں میں بلکہ دیگر ایسی جگہوں پہ بھی جہاں پہ بھی کہیں پہ بھی مسلمان یا کوئی عام لوگ ان کے ساتھ کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مسائل ہوتے ہیں تو الحمدللہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ وہاں پہ آگے بڑھ کے ان کے ساتھ جو بھی جس حد تک ہو سکتا ہے اپنی خدمات کو سر انجام دیتا ہے۔ ان کو کہیں پہ خیمے مہیا کیے جاتے ہیں، تو چاہے کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی کوئی اس طرح کے مسائل ہوں، الحمدللہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ان اداروں کے اندر صف اول میں شامل ہے جو کہ سب سے پہلے وہاں جا کے خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ جو سانحہ ہوا تھا، اس سانحے میں بھی الحمدللہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے بہت بھرپور انداز میں کوشش کی گئی، نہ صرف ان لوگوں کو ہر لحاظ سے مدد مہیا کی گئی بلکہ ان لوگوں کو اس پر بھی ابھارا گیا کہ وہ ایسے عناصر کے خلاف کھڑے ہوں، ایسے عناصر کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کریں جو کہ اس ملک کی سالمیت کے خلاف اگر کہیں کھڑے ہوتے ہیں، اس ہمارے دین کے خلاف کہیں کھڑے ہوتے ہیں، اس ملک کو ملت کے خلاف کہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہر موقع پر ہر لمحے پر آپ حضرات کے ساتھ ہے اور میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں اپنے ان معاونین کا جنہوں نے اس موقع پر بھی اپنے ایسے بے گھر بھائیوں کے لیے، جن کی تفصیلات ہمارے ڈائریکٹر آپریشن مولانا سید فاروق حسین شاہ صاحب نے اپنے گفتگو میں بتائی ہے کہ ان کے جتنا بھی جس قدر ہو سکے ان لوگوں کے ساتھ الحمدللہ ہم ہر جگہ پہ تعاون کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔